سبیل لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ جہاں تک حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا سوال ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہما ریحانتایا من الجنہ، یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے جنت کے دو پھول ہیں، اور آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، علی رضی اللہ عنہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اور خود ایک چادر میں سب کو لیا اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ عام طور پہ بیٹی کو گھر والا نہیں مانا جاتا ہے، بیٹی کو کہتے ہیں پرایا دھن ہے، یہ دوسرے کے یہاں جاتی ہے، بیٹی کے ذریعے سے کسی کا نسب نہیں چلتا، بیٹوں کے ذریعے سے نسب چلتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ عزت بخشی کہ اس کو اپنے گھر والوں میں، اور اس کے داماد کو یہ عزت بخشی کہ اپنے گھر والوں میں قرار دیا، اپنے نواسوں کے ذریعے سے۔ آپ کا جو سلسلہ چلا ہے آپ کے نسل کا، وہ آپ کے نواسوں کے ذریعے سے ہی چلا ہے۔ آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں، سید کہلائے جاتے ہیں، حسنی یا حسینی ہوا کرتے ہیں، تو یہ شرف ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یقیناً ان سے محبت کرنا، حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا، بلکہ حسن رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھنا، دونوں سے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی ہے ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا تو سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ تھی، وہ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو یہ تھا کہ پھر یہ جنگ جاری ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ظاہر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے تابع ہوئے، آپ کی خلافت و امارت کے تحت ہوئے، اور حسین اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے اور ان کی امارت کے تحت ہوئے، تو گویا مسلمانوں میں دو گروپ ہو گیا۔ ان دونوں گروپ کو جنگ سے جنہوں نے بچایا اور مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرمائی، وہ حسن رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میرا بیٹا یہ صلح کرائے گا۔ تو یقیناً حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن محبت تو قلبی عمل ہے نا، آپ اس محبت کو کیسے ظاہر کریں وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی جائے آپ کی قبر پہ سجدہ کرے تو کہا جائے گا کہ حرام عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے سجدے کی اجازت دی اور کسی کے سجدے کی اجازت نہیں دی ہے، مخلوق کا سجدے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا۔ لیکن ہمارا جذبہ کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہم آپ کی قبر کی مٹی کو بوسہ دیں گے اور وہاں سر جھکائیں گے، تو یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اظہار محبت کا کیا طریقہ ہوگا یہ بھی ہمیں شریعت سے لینا ہوگا، منمانی نہیں ہوگی۔ اس لیے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کبھی بھی سلف صالحین نے، ائمہ دین نے، محدثین نے اور امت کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر رہے ہیں، انہوں نے اس طریقے کو درست نہیں مانا ہے۔ جو لوگ آج اپنا رہے ہیں کہ اس دن محرم کی 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ صوم رکھا جائے، آپ کی قولی سنت، آپ کی عملی سنت کہ صوم رکھا جائے، تو آپ سبیلیں لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹوا رہے ہیں، لوگوں کا صوم توڑوا رہے ہیں۔ صوم رکھنے کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، تو اس دن بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے، اس میں ثواب ہے، تو آپ سبیلیں لگا کے شربت پلا پلا کے صوم توڑوا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ثواب کریں آپ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ سے نہ محبت ہوئی، نہ حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی۔ یہ قطعاً محبت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ محبت کی برعکس ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے، خلاف ورزی ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، بددینی ہے۔ اگر آپ واقعی غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور کھانا بھی کھلانا اسی طرح سے ہے۔ اور پھر آپ جو قصہ اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اگر بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تو اس خوشی میں کھانا بانٹنا، خوشی منانا کون سی خوشی ہے، یا کون سی محبت ہے
کہ جس دن کسی کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہو آپ اس دن کھانے تقسیم کریں، آپ اس دن شربت تقسیم کریں، یہ تو معقولیت سے بھی خارج ہے، اور شریعت میں تو یہ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ پہلے شہید تو نہیں ہے، حسین رضی اللہ عنہ تاریخ اسلامی کے پہلے شہید تو نہیں ہے، ان سے پہلے بھی حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو نواسا ہو، ایک نبی کے ایک نواسے کی شہادت ہمارے لیے اگر بہت بڑی چیز ہے تو کسی نبی کی شہادت ہمارے لیے چھوٹی چیز ہوگی؟ یقیناً نبی کی شہادت نبی کے نواسے کی شہادت سے بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کی شہادت کا ذکر فرمایا ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے یہودی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی نبی کی شہادت کا دن افسوس کرتے ہوئے منایا، غم کرتے ہوئے منایا، کھانا کھلاتے ہوئے یا پانی پلاتے ہوئے سبیل لگاتے ہوئے منایا؟ قطعاً نہیں منایا۔ اس لیے ہم کو بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دین ہماری منمانی کا نام نہیں ہے، دین کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے اتارا ہے اس کی پیروی کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو آسمان سے اترا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو اور اپنی منمانی راستوں پر نہ چلو۔ ایک طرف ہے ہدا، راہ ہدایت، اور ایک طرف ہے ہوا، خواہشات نفس۔ قرآن پاک میں ہمیں ہوا کو چھوڑنے اور ہدا کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ ہوا نہیں ہوتا تھا، ہوائے نفس، خواہشات نفس، بلکہ وہ کیا ہوتا تھا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے ہدایت پہ رہو گے۔ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ کے نبی ہدایت لے کے آئے تھے، دین حق لے کے آئے تھے۔ تو بہرحال ہدایت کی پیروی اسی میں ہے کہ عاشورہ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، اور اس دن روزے توڑوانے کا انتظام نہ کیا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ان سب کو ہدایت کی راہ پر استقامت عطا کرے، اور عاشورہ، صوم عاشورہ کا مستحب صوم رکھنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔ جی